السلام علیکم دوستو خیبر پختونخوا میں سیلاب کے باعث بڑی تباہی کا باعث ہماری انسانی غلطیاں بھی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ نیچر کا ایک بہت بڑا حملہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. کے پی کی حکومت نے فطرت کے برخلاف دریاؤں پر تعمیرات کے بے بہا ٹھیکے دیے. جن ٹھیکوں سے ظاہر ہے جنہوں نے وہاں پر ہوٹل بنائے یا گھر بنائے یا ریسٹ ہاؤس بنائے, بڑے پیسے کمائے. ٹھیکے لے کر دینے والوں میں ظاہر ہے بڑا ہاتھ ہوتا ہے ان کا پیسے کمانے میں. ان ٹھیکوں سے نقصان یہ ہوا کہ ہم نے نیچر کا راستہ روک لیا, کہ راستہ روکنے کی کوشش کی, لیکن آج تک کوئی بھی نیچر کا راستہ نہیں روک پایا. یہی ہوا جب نیچر نے اپنا راستہ اپنایا تو سیلاب کے باعث تباہی کے انبار لگ گئے. اور یہ سب ہوا دریاؤں کے کناروں پر غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دینے سے, اور پھر خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے ان تعمیرات کو تحفظ بھی فراہم کیا گیا. ظاہر ہے جس کی پشت پناہی ہو رہی ہو اور بڑے لوگ ہوں جو یہ سمجھتے ہوں کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اور وہ ملک انہی کے لیے بنا ہے, اور جب وہ اس میں خود کود پڑے, خود فائدہ اٹھانے کے لیے, وہ یہ نہ دیکھیں کہ ان کے سامنے مسجد آ رہی ہے, مندر آ رہی ہے, پل آ رہا ہے, وٹ ایور جو بھی ہے, وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دیتے ہیں. کیونکہ وہ اس ملک کے ایکچولی اس ملک میں وہ انہیں آپ کہہ سکتے ہیں قانون کے رکھوالے, جنہیں قانون کی پاسداری میں مثال ہونا چاہیے تھا, وہی قانون توڑنے پر آ جائیں اور پھر یہ تاثر ملے کہ انہیں کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا, تو پھر معاشرہ بھی خراب ہوتا ہے. جی, ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ سابق جسٹس سپریم کورٹ اعجاز افضل خان صاحب کی. بڑا نام ہے, ان کو کون نہیں جانتا. ان کا بڑا پاناما بینچ کے حوالے سے کافی شہرت رکھتے ہیں. اس بینچ سے مافیا اور گاڈ فادر جیسے الفاظ ادا کیے گئے. اس وقت کے وزیر اعظم کے بارے میں جو کہا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہوئے, اور وہ اعجاز افضل خان کو وہ سب کرنے کے بعد پاکستان میں کچھ بھی کرنے کا حق تھا اور وہ انہوں نے کیا. لیکن جج صاحب آج کل خود مافیا اور گاڈ فادر کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. ان کی زندگی اس وقت جو گزر رہی ہے وہ کسی بھی گاڈ فادر سے کم نہیں ہے. آج یہی جج صاحب جو ہیں آپ کو قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, ان کو ٹچ نہیں کر سکتا. جی, بالا کوٹ میں اعجاز افضل خاندان اس حوالے سے کافی شہرت رکھتا ہے. اگر بالا کوٹ کے کچھ لوگ ہمیں یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں یا یہ ہمارا وی لوگ سن رہے ہوں تو ہمیں ضرور گائیڈ کریں کہ اگر ہم غلط تو نہیں کہہ رہے کہ اعجاز افضل خاندان جو ہے وہ بالا کوٹ کے گرد و نواح میں ایک جو مافیا بنا ہوا ہے, گاڈ فادر بنا ہوا ہے اعجاز افضل خان صاحب سابق جسٹس صاحب کی وجہ سے, وہ ہمیں ضرور آگاہ کریں. بالا کوٹ میں دریائے کنہار کے کنارے اعجاز افضل خان نے ڈیفنس برج, محکمہ ایریگیشن اور ایک مسجد کی زمین پر غیر قانونی پلازا کھڑا کر دیا. جی, یہ ڈیفنس برج جو ہے یہ کوئی 1886 کا بنا ہوا ہے, اور انہوں نے اس کے ٹرمینل تک جو ہے وہ بند کر دیے. اتنا بڑا مافیا ہے اس علاقے کا. 1886 میں جو برج بنا اس کے ٹرمینل بند ہی کر دیے ہیں, اور اس کی جو زمین ہے اس پر قبضہ کر لیا. پھر محکمہ ایریگیشن, اب کون پوچھے اعجاز افضل خان صاحب کو, ایک تگڑے بینچ کے حصے جنہوں نے پتہ نہیں کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس ملک کا جو بیڑا غرق کیا, اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کو تھوڑی بہت اگر وہ زمین پر قبضہ کر لیں گے اور وہاں پہ وہ پلازا بنا لیں گے تو ان کو کون پوچھے گا. اچھا چلیں, دنیا کی چیزوں پہ تو قبضہ کرتے کرتے انہوں نے خدا کے گھر کو بھی نہ چھوڑا. ایک مسجد تھی جو کہ کافی پرانی اور ہسٹوریکل مسجد تھی, انہوں نے اس کو گرا کر وہاں پر بھی اپنا قانونی جو اپنی وہ پلازا ہے وہ کھڑا کر دیا. اب یہ دیکھیں, مسجد یا قبرستان کی جگہ پر آپ نے جو کیا ہے, کل کیا آپ نے مرنا نہیں ہے جسٹس صاحب؟ آپ نے بھی مر جانا ہے, اور آپ نے جب مرنا ہے تو ہو سکتا ہے آپ اس دنیا کی عدالت کے تو ہیڈ تھے, دنیا کی عدالت کے سربراہ تھے, لوگوں کو آپ مافیا کہتے تھے, گاڈ فادر کہتے تھے, لیکن جب اگلی عدالت میں پیش ہوں گے ساری چیزوں سے آپ کو معافی مل بھی گئی تو مسجد والی زمین پر قبضہ کرنے سے معافی آپ کو کیسے ملے گی؟ اچھا, اس پر جب انہیں ٹی ایم اے بالا کوٹ کی جانب سے نوٹس بھیجا گیا تو موصوف نے کوئی جواب نہیں دیا.
تیسرے اور آخری نوٹس کے بعد کہا میری بیوی کی زمین ہے اور پھر بھی تعمیرات جاری رکھی. اچھا بیوی کی اگر زمین ہے, ان کو اگر نوٹس ملا ہے کہ جسٹس صاحب تسی بے ایمان جے, تسی فراڈ جے, دھوکھا جے, تے تسی یہ زیادتی کردے پے جے, تو وہ جواب دیتے ہیں نہیں جناب میں تو دھوکھا نہیں کر رہا, یا میں تو فراڈ نہیں کر رہا, یا میں تو قبضہ گروپ نہیں ہوں, نہ میں نے مسجد ٹھائی ہے, نہ میں نے ڈیفیس جو برج ہے اس کا بیڑا غرق کیا, اور نہ ہی میں نے محکمہ ایجوکیشن کی زمین پر قبضہ کیا ہے, بلکہ یہ میری بیوی کی زمین ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو بچوں سے تنہا نہ لینے پر سزا دی, ان کے بچوں تک کا حساب مانگا گیا, اور یہاں جج صاحب کا رویہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کیونکہ یہ میری بیوی کی ہے اس لیے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ یہاں پہ چاہے پلازا بنائیں, چاہے شادی ہال بنائیں, چاہے بہت بڑا ہوٹل بنائیں اور پیسے کمائیں, کیونکہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ میری بیوی کا ہے. اور یہ جج صاحب اس بینچ میں شامل تھے جس بینچ نے 3 دفعہ کے وزیر اعظم, اور وہ وزیر اعظم جو اس ملک کی ترقی کا ضامن ہے, اس کو صرف اس لیے ہٹا دیا, وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا, پھر پارٹی کی صدارت تک سے فارغ کر دیا, کیونکہ ان کے بچوں کے نام آ رہے تھے پاناما میں, اور وہ بھی من گھڑت تھے کہ بچے سے تنہا لی. وہ ساری سٹوری آپ کو پتا, میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا کہ ڈیفنس برج جو ہے یہ 1886 کا بنا ہوا تھا, اور صاحب انہوں کے جو ٹرمینل تھے وہ بند کر دیے تاکہ پانی جو ہے وہ نہ آگے آئے, اور یہ جو صاحب ہیں وہ جس طرح مرضی زمین پر قبضہ کریں. سوال یہ ہے کہ جج صاحب کون سا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی, کون سی ایسی طاقتیں ان کے پیچھے بیٹھی ہیں کہ ان کے خلاف ضلعی انتظامیہ کی کوئی بات مان نہیں رہے. ضلعی انتظامیہ کو تو انہوں نے کہتے ہیں کہ جوتے کی نوک کے نیچے رکھا ہوا ہے. کون ہے ان کے پیچھے, جج صاحب کے پیچھے؟ اب آپ اس پہ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جنہوں نے جن کو فائدہ پہنچایا ہوگا اب ڈیفینیٹ وہی ہوں گے اس کے پیچھے, اور کون پیچھے ہو سکتا ہے کہ جج صاحب نے کچھ نہیں کہنا ہے, ساڑھے خاص بندے نے بڑا کام کیتا ہے. اچھا یہاں پہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے ایک سوال ہے, ان تک اگر یہ ویڈیو پہنچے, ہو سکتا ہے یہ شان میں گستاخی بھی ہو, اور عدالت سے ریکویسٹ تو کی جا سکتی ہے, بلکہ عدالت کو یاد کروایا جا سکتا ہے کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ جو چیف جسٹس تھے انہوں نے ایک تقریب میں کہا تھا کہ جو نیچر کو ٹچ کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. افضل خاندان نے تو نیچر کی بینڈ بچاتے آ رہے ہیں, اور وہ نیچر کا ایسا میں کہہ رہا ہوں کہ ڈھول بجا کر اس کا جنازہ نکال رہے ہیں کہ وہ نظر آنا تو چاہیے. بالا کوٹ کی عوام بلکہ پاکستان کی عوام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی جانب ہی دیکھ رہے ہیں کہ معزز جج صاحب نیچر آپ سے انصاف مانگ رہی ہے, کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی نیچر کے خلاف جائے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو بالا کوٹ کی جو عوام ہے, بلکہ پورے صوبے کی جو عوام ہے, وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, کیونکہ آپ نے یہ خود نعرہ لگایا تھا کہ آپ شاید جسٹس اجاز صاحب جو ہیں ان کو روک سکیں یا ان سے کچھ سوال کر سکیں, کیونکہ ضلعی انتظامیہ کے بس کی بات نہیں ہے. بلکہ اگلے فیس میں ہو سکتا ہے پلازا چھوٹا پڑ جائے, کمائی کم پڑ جائے, تو ہو سکتا ہے اگلے فیس پر وہ دریا کے اوپر ایک پل بنا کر یا دریا کے اوپر چھت ڈال کر اپنا پلازا مزید ایکسٹینڈ کر دیں, یا پھر آس پاس میں جو غریب غربا ہیں کسی کے بھی زمین پر قبضہ کر کر اپنا پلازا بڑا کر لیں. تو اس سے پہلے کہ وہ ایسا کچھ کریں, خدارا آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ سے التماس ہے کہ آپ اس کے خلاف ایکشن لیں, اور انتظامیہ کی جو بات نہیں مانی جا رہی ان کو جج صاحب کو سمجھائیں, اور جج صاحب سے یہ جو قبضہ کیا ہوا ہے ان سے ایریگیشن کی زمین بھی, مسجد کی بھی زمین بھی, اور جو برج ہے اس کو بھی واپس کرائیں, تاکہ وہ ایک تو نیچر کے خلاف ظاہر ہے آپ کا نعرہ ہے وہ نہ جائے, اور دوسرا پاکستان کی عوام کو آپ کا وہ جو وعدہ آپ نے کیا تھا وہ بھی یاد ہے, اور اس سے بھی آپ سرخرو ہوں. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, بہت شکریہ.